انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اور یہ برملا بار بار آج خوشی کے ساتھ اس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ عام طور پر یہ اجتماع 3 دن اور 2 دن کا ہوا کرتا تھا، لیکن اس مرتبہ اس کو 5 سے 6 روز میں تقسیم کیا گیا، اور یہ ڈسٹرکٹ وائز اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا تاکہ لوگ آسانی سے یہاں پر آ سکیں، اور جو پیغام دیا جائے وہ اس پیغام کو فقط ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نہ اڑائیں، بلکہ اسے ازبر کیا جائے، اس کے میمورائز کیا جائے، اور اس کو عملی زندگی میں اس کو پھر رائج کیا جائے۔ تو یہ وہ کوششیں ہیں جن کی وجہ سے یہ 5 اور 6 دن میں یہ اجتماع ڈیوائیڈ ہوا، لیکن بحمدہ تعالی جس طرح پہلے دن یہاں پر اجتماع تھا، آخری دن بھی اسی طرح اجتماع ہے۔ اور یقینی طور پر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سے جو تبلیغ کا انداز پیش کیا جا رہا ہے وہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ ہماری تبلیغ کا آغاز الحمدللہ حلال سے شروع ہوتا ہے، اور حلال کے نقطہ کمال شفاعت تک جاتا ہے، اور پھر جنت تک جاتا ہے۔ ہمارے درمیان حضرت علامہ صاحبزادہ فضل کریم صاحب دامت برکاتہ القدسیہ تشریف فرمائے، محدث اعظم کی نشانی ہے۔ تمام حضرات نعروں سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر۔ اتنا بڑا اجتماع ہے، آپ نعرہ لگائیں تو کم از کم یہ پڑوس میں آپ کے جو بیٹھے ہیں ان کو تو نعرہ سنائی دے کہ رسول اللہ کے غلام جب نعرہ لگاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ الحمدللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علی حضرت کرما والا شریف، شرک پور شریف، مکان شریف، کیلا بالیہ شریف۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله مولانا العظیم۔ آج ہم سب اہل تصوف، اہل حقیقت، اہل معرفت کے امام، پیر طریقت، رہبر شریعت، گنج کرم کے دربار در عالیہ میں عقیدتاً عجز اور انکساری کے ساتھ حاضر ہیں۔ محفل کی زینت حضرت صاحبزادہ والا شان طیب علی بخاری اور ان کا پیر خانہ حضرت پیر طریقت پیر محمد ابو بکر، حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ سید شمشام بخاری صاحب، حضرت پیر طریقت پیر سید عظمت علی شاہ صاحب، حضرت خواجہ محمد عطا اللہ صاحب توسہ شریف، حضرت پیر سردار علی صاحب کوٹلہ شریف علیہ سجادہ نشین، اور دیگر نہایت ہی سیاسی اور مذہبی زعماء تشریف فرما ہیں۔ محترم صاحبزادہ سید شمشام علی شاہ صاحب نے اپنی تقریر میں بہت سی باتوں کا ارشاد فرمایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کی محبت یہ عین ایمان ہے۔ نبی کی محبت کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز ایمان کو جلا نہیں بخشتی۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب میں نے تم کو جہانوں پر رحمت بنا کر بھیجا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس جہان میں ہم موجود ہیں یہ صرف ایک جہان ہے۔ اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا، ہر آسمان کے اندر ایک جہان ہے۔ 7 زمینوں کو پیدا فرمایا، ان کے اندر بھی جہاں ہیں۔ لوح کو پیدا فرمایا،
قلم کو پیدا فرمایا، کرسی کو پیدا فرمایا، ہوا کو پیدا فرمایا، نباتات کو پیدا فرمایا، سمندروں کو پیدا فرمایا، سمندروں کے اندر بھی جہانوں کو پیدا فرمایا، چاند کو پیدا فرمایا، سورج کو پیدا فرمایا، انبیاء اور مرسلین کو پیدا فرمایا، بڑی شانوں سے نوازا، بڑی شان کے ساتھ مبعوث فرمایا، مختلف گروہوں پہ کیا، مختلف خطوں پہ کیا، مختلف طبقات پر کیا، لیکن اللہ نے کسی نبی، کسی رسول کی آمد کے بعد اس کی قوم پر احسان عظیم نہیں فرمایا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اے مومنین میں نے تم پر احسان عظیم کیا کہ ایک عزت اور عظمت والا رسول تمہیں مبعوث فرمایا۔ اس کا مقصد ہے کہ سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی کوئی مثل نہیں رکھتا۔ اور آج بڑے لوگ یہ تبلیغ کا دعویٰ کرتے ہیں، حق کی بات کا دعویٰ کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، قرآن کی باتیں کرتے ہیں، حدیث کی باتیں کرتے ہیں، اہل اللہ کے ماننے والوں کے عقائد اور افکار پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، عظمت صحابہ کی بات کرتے ہیں، عظمت اہل بیت کی بات کرتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی تحریر کرتے ہیں، یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر نبی کا نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کا اگر نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عظمت صحابہ کا دم بھرتے ہیں، ہم عظمت صحابہ کا دم بھرنے والے ہیں۔ عظمت اہل بیت کے متعلق جب تعظیم و تکریم کی جائے تو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر نبی کا نماز میں خیال آ جائے تو نعوذ باللہ تمہارے عقیدے کے مطابق نماز ٹوٹ جاتی ہے، جب میرے اور آپ کے امام محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی، نور مجسم، شفیع معظم، رحمت دو عالم، ہادی برحق، شب اسرا کا دولہ، حسنین کریمین کا نانا، اللہ کی شان کا مظہر، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام قبلہ اول کی طرف رخ کر کے نماز کی ادائیگی فرما رہے تھے تو قلب اطہر میں خیال آ گیا کہ اللہ تو نے مجھے اپنا محبوب ٹھہرایا ہے، میں آخری نبی ہوں، میری امتیازی شان کیا ہے؟ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر آ گئے کہ اے محبوب تم جدھر اپنے رخ کو پھیر دو گے اللہ قبلے کے رخ کو ادھر پھیر دے گا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے اس پر کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ اے محبوب جدھر تم اپنے رخ انور کو پھیر لو گے اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر اپنے قبلے کے رخ کو پھیر لے گا۔ یہ آیا کریمہ علماء تشریح فرمائے، محدثین کا اجتماع ہے، صوفیوں کا اجتماع ہے، اہل نظر کا اجتماع ہے، اہل فکر کا اجتماع ہے، اہل سنت کی شان کا اجتماع ہے۔ حضرت کے دربار کے سائے کے نیچے کھڑے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہر چیز پر قادر کون ہے؟ اللہ۔ ہر چیز کا خالق ہے اللہ، ہر چیز کو پیدا فرمانے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن اللہ جب اپنے محبوب کو عطائی اختیارات کے نواز دے تو پھر کسی کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ نبی کے متعلق یہ کہے کہ یہ بے اختیار نبی ہے۔ جو نبی اللہ کے قبلے کے رخ کو پھیر سکتا ہے وہ نبی یہاں پر کرما والا میں غلاموں کی موجودگی کا مدینہ منورہ میں بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین عزیز وقار، ویسے بھی ہم نے کلمہ مردہ نبی پر نہیں پڑھا۔ مردہ نبی پر کلمہ پڑھا ہے؟
ہم نے زندہ محمد پر کلمہ پڑھا ہے، ہم نے موجود محمد پر کلمہ پڑھا ہے۔ کلمہ طیبہ کیا کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جو رسول ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے، جو موجود ہوتا ہے وہ اللہ کی الوہیت کا فرماتا ہے، اور جو اللہ کی الوہیت کا فرماتا ہے وہ رسول اللہ کے فضل سے عطائی حاضر ناظر ہوتا ہے، وہ گواہی دیتا ہے، جو گواہی دیتا ہے وہ آمنہ کا لال ہوتا ہے، جو گواہی دیتا ہے وہ ابوبکر صدیق کا رسول ہوتا ہے، جو گواہی دیتا ہے وہ عمر فاروق کا امام ہوتا ہے، اور جو گواہی دیتا ہے وہ علی المرتضیٰ کا پیر و مرشد ہوتا ہے، اور جو گواہی دیتا ہے آج گنبد خضرا کے اندر بھی گواہی دے رہے ہیں کہ میرے غلام کرما والا میں موجود ہیں۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ عقل، فہم اور فراست سے سوچو۔ علم کو، احکامات خداوندی کو جب آپ اپنی عقل سے، فہم سے اور فراست سے اور علم کے زور سوچیں گے تو پھر قرآن اس پہ کیا کہتا ہے کہ شیطان نے بھی تو بڑی عبادت کی تھی نا، کی تھی یا نہیں کی تھی؟ فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ایمان کا محور ہے محمد مصطفیٰ، انبیاء اور مرسلین کے امام ہیں محمد مصطفیٰ، اللہ کی شان کے مظہر ہیں محمد مصطفیٰ، وجہ تسمیہ کائنات ہیں محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا میرے بھائیوں، آج کرما والا کی سرزمین پر میں یہ عرض کرتا ہوں، حضور کا فیض عام ہے، آپ کے صاحبزادگان اور بڑے بڑے سیاستدان یہاں پر موجود ہیں۔ میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ آنے والے وقت میں کسی گستاخ رسول کو ووٹ کاسٹ نہیں کرنا۔ کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کر کھڑا کریں، وعدہ کریں، نعرہ تکبیر رسالت کی گونج میں وعدہ کریں۔ جو رسول اللہ کو کہے کہ ہم جیسا دیکھتے ہیں اور پھر ہم ووٹ اس کو دیں، جو یہ کہے کہ رسول اللہ ہم جیسا کھاتے ہیں ووٹ اس کو دیں، جو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز پر قدرت نہیں، سنی کا ووٹ سنی کو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج جب یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمیں اس پر ناز تھا۔ آپ دیکھیں کہ وہ بینڈ آرگنائزیشنز جنہوں نے ملک کے اندر فساد پیدا کیا ہوا تھا، دنگا و فساد پیدا کیا ہوا ہے، 35,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور پنجاب حکومت کا تو ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ، کیا کہنا کہ درباروں پر رات کو تالا بندی یہ برداشت نہیں کی جائے گی جناب۔ تالا بندی برداشت کریں گے؟ کس لیے تالا بندی کی گئی؟ کہ لوگ رات کو اللہ کے بندوں کا وسیلہ ڈھونڈ کر عبادت کرتے، اور رات کو آپ نے درباروں پر تالا بندی کی۔ یہ تالا بندی قبول نہیں کی جائے گی، تالوں کو کھولا جائے۔ ہمارا اس اسٹیج سے یہ مطالبہ ہے کہ رات کے وقت جو پنجاب کے سرکاری محکمہ اوقاف کی تحویل میں مزارات ہیں ان پر تالا بندی جو ہے وہ ختم کی جائے۔ میرے بھائیوں، آج نام بدل کر بینڈ آرگنائزیشنز دفاع پاکستان کے نام سے میدان عمل میں موجود ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ علی حجویری جو تصوف کا امام ہے، حقیقت کا امام ہے، معرفت کا امام ہے، نقشبندیوں کا امام ہے، چشتیوں کا امام ہے، سوروردیوں کا امام ہے، شاذلیوں کا امام ہے، قادریوں کا امام ہے، رضویوں کا امام ہے، اس کے دربار پر بم بلاسٹ ہوا تھا۔ کیا وہ مجرم آج تک پکڑے گئے؟ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے دربار پر حملہ ہوا، کیا مجرم پکڑے گئے؟ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے دربار پر حملہ ہوا، کیا مجرم بے نقاب ہوئے؟ سیکورٹی فورسز کے اوپر حملے ہوئے،
کیا مجرم بے نقاب ہوئے؟ ہمارے سیکرٹ اداروں کے اوپر حملے ہوئے؟ پریڈ لین کی جامع مسجد میں میجر جنرل شہید ہوئے، کیا ان کو پابند سلاسل کیا گیا؟ چیف جسٹس صاحب، آپ سو موٹو ایکشن لیتے ہیں، آپ کا یہ قانونی اور آئینی حق ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سری لنکن ٹیم پریڈ لین کی جامع مسجد، داتا دربار اور حضرت بابا صاحب کے دربار پر حملہ کرنے والے مجرموں کے خلاف بھی سو موٹو ایکشن لینے کی ضرورت ہے، سو موٹو ایکشن، تاکہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکے۔ یہ دہشت گرد کسی کے وفادار نہیں ہے، اور اب یہ کہتے ہیں کہ دفاع پاکستان کونسل بن گئی۔ میں کسی وقت اس پہ بات کروں گا، یہ دفاع پاکستان کونسل نہیں ہے، بالکل درست فرمایا حضرت صاحبزادہ والا شان نے کہ یہ فناء پاکستان کونسل ہے۔ یہ ان لوگوں کی کونسل ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، یہ ان لوگوں کی کونسل ہے۔ یہ ان لوگوں کی کونسل ہے کہ جنہوں نے پہلے کہا تھا کہ دفاع افغانستان کونسل افغانستان کا بیڑا غرق کر دیا، امریکہ کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے رہے۔ آج پاکستان، خدا کے فضل و کرم سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زندہ و جاوید رہے گا۔ اسی صورت میں پاکستان کے اوپر بہت سی مشکلات ہیں۔ پاکستان قرآن و سنت کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ قائم اور دائم رہے گا۔ پاکستان صوفیہ کی دھرتی ہے۔ پاکستان کو بنانے والے صوفی ازم سے تعلق رکھتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی کا جناح بھی صوفیوں نے دیا تھا۔ علماء اور مشائخ اہل سنت نے پاکستان بنایا۔ انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان قائم رہے گا، پاکستان ترقی کرے گا، دہشت گردوں کی کبھی حکومت نہیں بن سکتی۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دفاع پاکستان کونسل، کون سی دفاع پاکستان کونسل؟ جب پاکستان پر مشکل آئی تو کہاں تھے دفاع پاکستان کونسل والے؟ افغانستان کو تو دفاع کر نہ سکے، امریکہ کے آگے جھک گئے اور امریکہ کے مفادات لیتے رہے، اور اب پھر دفاع پاکستان کے نام سے میدان عمل میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس اجتماع کی برکت سے اور اس اجتماع کی وسادت سے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دفاع پاکستان کے جو ایجنڈا ہے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے۔ لہذا آپ حضرات اپنی صفوں میں اتحاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالی۔ سنی اتحاد کونسل میں شامل تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اہل سنت و جماعت جو ہیں یہ موجود ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں سنی اتحاد کونسل جو ہے خدا کے فضل و کرم سے بہتر فیصلہ کرے گا، اور آج جو بلوچستان کی صورتحال ہے وہ بھی آپ سے مخفی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان پر حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان کے مسائل کا حل ہونا از حد ضروری ہے۔ جو پیکج وزیر اعظم پاکستان نے دیا تھا آغاز حقوق بلوچستان کا، اس پیکج کو مزید وسیع کیا جائے تاکہ بلوچستان کے عوام سے احساس محرومی کا خاتمہ ہو۔ میں آخر میں سجادہ نشین صاحب کا، حضرت صاحبزادہ صاحب کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور میں آپ کی خدمت